الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعلى البررة الأولياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا ہے. اس سے پہلے 2 جمعے ہم نے سنت کی اہمیت، مفہوم اور فضائل پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی. گزشتہ جمعہ پر سیرت کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ بات چیت کی، اور اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک اور آمد سے پہلے کے جو حالات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. حضور نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا اور دنیا کا کیا نقشہ تھا. انسانیت اور دنیا کے لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کے زندگی کے طور طریق کیا تھے، اس حوالے سے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بالکل واضح حالات ملتے ہیں. اور بس کہا جاتا ہے کہ اڑا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے جہاں میں تھی.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا. رہنے کا کوئی ڈھنگ نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں، فکر و خیال کی کوئی مرکزیت نہیں، کوئی محور اور فکر و عقیدہ کا کوئی قبلہ نہیں، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ توحید ہے. جانوروں سے بھی بدتر ایک زندگی ہے جو گزاری جا رہی ہے. توحید نہ ہونے کی وجہ سے اور یکتائی اور یکسوئی فکر کی نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کی طرح ایک زندگی ہے. جانوروں میں جیسے ہوتا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، تیسرا ادھر جا رہا ہے، چوتھا ادھر جا رہا ہے. نکاح و طلاق کے معاملات میں جاہلیت تھی، ایک اندھیرا تھا، ایک ظلمت تھی، ایک تاریکی تھی، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، ناجائز خرافات اور رسم و رواج کی تاریکی. یہ اصل تاریکی ہوتی ہے، یہ اصل اندھیرا ہوتا ہے. ایمان و عمل کی بات کی جائے تو 360 بت اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بیت اللہ الحرام جو اللہ کا محترم اور مکرم گھر ہے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ خوراک دینے والا ہے، یہ کام بنانے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے. عرب کے مشرکین، خاص طور پر مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، البتہ توحید کے منکر تھے. اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور سب سے بڑا مانتے تھے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، مانتے بھی تھے اور سب سے بڑا مانتے تھے. فرق کیا ہے کہ ان 360 بتوں کے بارے میں بھی ان کا ایک خیال تھا کہ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں جو اختیارات اللہ کی خصوصیت ہے. لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، یہ مختلف بتوں کے نام ہیں. اور پھر عملی زندگی کی اگر بات کی جائے، ماں کی پہچان نہیں ہے، بیٹی کی پہچان نہیں ہے، بیوی کی پہچان نہیں ہے. جو تعلق بیوی سے رکھنا روا ہے وہی تعلق ماں اور بہن سے بھی رکھا جا رہا ہے. جو تعلق بیوی سے رکھنا جائز ہے وہی تعلق ہمشیرہ سے بھی رکھا جا رہا ہے، بیٹی سے بھی رکھا جا رہا ہے. اور اس حقیقت کو تو قرآن کریم نے بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، 30واں پارہ سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت سورت مشہور سورت ہے. جب زندہ درگور عورت کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، سئلت، سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا. بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا کہ کل کو یہ کسی کی بیوی بنے گی، ہمارا کوئی داماد بنے گا. یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہماری بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے اور ہمارا کوئی داماد بنے، لہذا زندہ درگور کر دو، قبر میں زندہ بچیوں کو دفنا دو. نکاح کا کوئی سسٹم اور نظام نہیں ہے. ایک ہی عورت کے گھر مختلف افراد آ رہے ہیں. حدیث کی کتابوں میں 4 طریقے نکاح کے بیان کیے گئے ہیں. 4 طریقے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے. ایک طریقہ صحیح، باقی 3 طریقے زنا کے طریقے تھے. عورت اپنے گھر پر جھنڈا لگا دیتی تھی. ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ معزز اور اشرافیہ، وڈیرے اور چودھری قسم کے لوگ اس خاتون کے ساتھ
ازدواجی تعلقات، جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ آج فلاں ملک صاحب آ رہے ہیں اس عورت کے پاس رات گزارنے کے لیے، آج فلاں خان صاحب آ رہے ہیں، آج فلاں وڈیرا آ رہا ہے، فلاں. جس طرح جانوروں میں ہوتا ہے کہ اچھی نسل کا جانور پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس بھینس کو فلاں جو بھینس ہے اس کے پاس لے کے جاؤ، اس کتیا کو فلاں کتے کے پاس لے کر جاؤ، اس گائے کو فلاں نسل کے بیل کے پاس لے کر جاؤ. بالکل یہی جانوروں والا سسٹم تھا کہ کسی اونچے خاندان کے شخص کا بیج رکھوایا جائے تاکہ ہماری جو نسل چلے تو پتہ چلے فلاں وڈیرا کا بیٹا ہے. پھر جب یہ حدیث پاک کی بات ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے. پھر جب بچے ہوتے تھے تو اب وہ جتنے شب باشی کرنے والے، رات گزارنے والے لوگ تھے وہ باہم جگڑتے تھے. ایک کہتا تھا میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا بیٹا ہے، تیسرا کہتا تھا میرا بیٹا ہے. کیسا بے حیائی کا نظام تھا. بیوی کو بازار میں لا کر کھڑا کر کے اس کی بولی لگ رہی ہے، اس کو بیچا جا رہا. عورت بیوہ ہو گئی ہے، اسے جانوروں والے باڑے میں بند کر دیا جاتا تھا جہاں وہ عدت بھئی یہاں گزارے گی. اس دوران اس جانوروں کے باڑے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اس دوران بہت ساری عورتیں وہیں تعفن اور بدبو کی وجہ سے اپنی جان دے بیٹھتی تھی. دنیا کا نقشہ تبدیل تھا. نہ فکر میں یکسوئی، نہ عقیدے میں یکتائی، نہ عمل کی درستگی، نہ معاشرت، نہ تہذیب، نہ اخلاق، لوٹ کھسوٹ، چور بازاری، خیانت، دھوکہ بازی، رشوت، حرام خوری، ڈکیتی. ایک معاشرے میں جتنے جرائم ہو سکتے ہیں کبھی سے کبھی، اور اس کی جتنی شکلیں اور صورتیں بن سکتی ہیں، ساری کی ساری پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 500 سال گزر چکے تھے. 500 سال تقریباً گزر چکے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، جیسے پہلے بھی گزارش. عیسائی مذہب رکھنے والے علماء نے کتاب انجیل میں تغیر و تبدل کر دیا. دین کی شکل مسخ ہو کر رہ گئی. لوگوں کے پاس کوئی طرز طریق نہیں تھا. ان حالات میں حق تعالی نے، اور کیا حالت تھی، خود صحابی رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، نام تو سنا ہوا ہوگا نا آپ نے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے بھائی ہیں. طیار ان کو کہا جاتا ہے. طیار کیوں کہتے ہیں؟ طیار کہتے ہیں طائر سے ہے. یہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طیار، طیارہ سنتے رہتے ہیں آپ، جہاز کو طیارہ کہتے ہیں. طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو. طار یطیر طیرا مطلب ہوتا ہے اڑنا. غزوہ موتا میں اسلام کا جھنڈا مختلف صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سپہ سالاران کو بھیجا. یہ جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو جائے تو زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو جائے تو فلاں کے ہاتھ میں ہوگا. پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ بھیجا. جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں غزوہ موتا میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا. جب تک جھنڈا بلند ہے سمجھا جاتا تھا کہ یہ لشکر فاتح لشکر ہے.
جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر تلوار لگی، بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا، دوسرے بازو پر تلوار لگی، یہ بازو بھی کٹ گیا۔ پھر یہ جھنڈا اسلام کا اپنے دانتوں میں پکڑا، پھر گردن پر تلوار لگی اور گردن بھی کٹ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں اڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے جناب جعفر کو طیار کہا جاتا ہے۔ اسلام کی ہجرت کے 3 مرحلے ہیں، 2 ہجرت ہوئی ہیں حبشہ کی طرف، ہجرت اولا اور ہجرت ثانیہ حبشہ کی طرف۔ مکہ سے حبشہ کی طرف چند ایک مسلمانوں نے ہجرت کی، پہلے کچھ نے کی پھر کچھ نے کی، اور بڑی ہجرت ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے اس ہجرت کرنے والے قافلہ میں شامل تھے جو حبشہ کی طرف گئے۔ نجاشی کو کچھ شکایات پیش کی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے، دشمنوں کی صف میں کھڑے تھے۔ یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ کل جو شخص جناب پہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آ رہا تھا، آج وہ مراد نبی بن گیا ہے۔ کل جو شخص احد کے میدان میں مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا تھا، آج وہ خالد بن ولید سیف اللہ بن گیا ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سابقہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نجاشی سے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے پاس ہجرت کر کے، یہ باغی ہیں، بغاوت کر کے آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا ان کو بلاؤ، بلایا گیا۔ نجاشی نے کہا تم میں بات کون کرے گا، ایک شخص مجھ سے بات کرے۔ سب نے اتفاقی طور پر خاندان نبوت کے چشم و چراغ، بنو ہاشم کے چشم و چراغ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ یہ ہمارے متکلم ہوں گے، یہ بات کریں گے۔ جناب جعفر سے کہا بتاؤ کیا صورتحال ہے۔ خدا کی قسم جناب جعفر طیار کے وہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے جو نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہے۔ کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم تو جاہلیت والے لوگ تھے، کفر پر چل رہے تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ونسیء الجوار، پڑوسی سے ہم بدسلوکی کرتے تھے، ناکل المیتۃ، ہم مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، بے حیائی اور فحاشی کے سارے کام کرتے تھے، ونقطع الارحام، رشتے ناطے توڑتے تھے، صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، یأکل القوی من الضعیف، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج تھا، یہی چل رہا تھا، یہی سسٹم چل رہا تھا۔ حتی بعث اللہ فینا رسولا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، یہاں تک کہ حق تعالی نے ہم میں ایک پیغمبر بھیجا، نعرف نسبہ، جس کے خاندان حسب و نسب کو ہم خوب پہچانتے ہیں، اس کی صدق، سچائی اور امانت دیانت کو ہم پہچانتے ہیں، اور اس کی پاک دامنی سے بھی ہم خوب واقف ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ فدعانا الی اللہ لنوحدہ، اس نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کی توحید پر ایمان لے آئیں، ہم اس کو ایک مان لیں، یکتا مان لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے۔
کوئی عبادت اور سجدے کے لائق اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، جن کی پوجا ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے رہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں کیا کہا؟ امرنا بصدق الحدیث، سچی بات کہنے کا ہمیں حکم دیا۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ وَحُسْنِ الْجَوَارِ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور لوگوں کے خون سے ہاتھ روکنے کا حکم دیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کے آنے سے دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ الطاف حسین علی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب جعفر طیار نے پھر کہا وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ، اس پیغمبر نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْسِنَةِ، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے ہمیں منع کیا۔ وَأَمَرَنَا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کریں جس کے علاوہ کوئی جس کا شریک نہیں ہے۔ وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اور اس نے ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا نقشہ اور تھا، آپ کے آنے سے دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ خود تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کاش کوئی سمجھے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کل تک جو خود مردہ تھے، کفر اور شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، آج دوسروں میں زندگیاں پھونک رہے ہیں، آج دوسروں کی حیات جاویدانی کا سبب اور ذریعہ اور محرک بن رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق کہیے رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے۔ جناب عمر کہتے ہیں عمر تو اونٹوں کا چرواہا تھا جس سے اونٹ بھی کنٹرول نہیں ہوتے تھے، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی دی۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی، اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ جنگلوں میں چھا گئے، دریاؤں اور صحراؤں پہ چھا گئے۔ قرآن نے کہا دشت تو دشت ہے، سارا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بار ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کل تک وہی طرز طریق تھا جاہلیت کا، کفر کا، شرک کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے نقشہ بالکل تبدیل ہو۔ کنتم علی شفا حفرۃ من نار، اللہ کے قرآن نے کہا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فانقذکم، اللہ نے تمہیں بچایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس طرح میں نے کہا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خواب سے اڑی ہوئی سارے جہاں میں تھی، دنیا کا نقشہ ہی اور تھا، آپ کے آنے سے نقشہ اور ہو گیا۔ آگے کے حالات پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔